قتل اور خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے انسان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے۔ بعض قتل ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے ایک موٹی کتاب جتنی لمبی کہانی ہوتی ہے۔ یہ واردات جو میں سنانے لگا ہوں اس کی کہانی کم سے کم 250 صفحوں کی کتاب کے واسطے لکھنے کی کہانی ہے، اور یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ معاشرہ آپ کے واسطے غیر اور اجنبی نہیں۔ یہ 100% سچی داستان جن لوگوں کے رویے اور بدعمالیوں سے بنی تھی ان لوگوں کو بھی آپ پہچانتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بلکہ واقعات کا مجموعہ اس علاقے کا ہے جو بعد میں پاکستان کا علاقہ بن گیا تھا۔ پاکستان تقریباً 3.5 سال بعد وجود میں آیا تھا۔ پاکستانی علاقے کی واردات ہونے کی وجہ سے میں واردات والے قصبے کا نام نہیں لکھوں گا، نہ میں کسی مرد یا عورت کا صحیح نام لکھوں گا۔ نام جو بھی لکھوں گا وہ فرضی نام ہوں گے۔ یہ احتیاط اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں کسی کی بدنامی اور دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ سن 1947 میں میری ایک ٹانگ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے توڑ دی تھی جو پاکستان میں آ کر کٹوانی پڑی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑھاپے میں کوئی پاکستانی جاگیردار دوسری ٹانگ بھی توڑ دے۔ اب اصل بات سنیں۔ یہ ایک قصبہ تھا جو پاکستان میں آ گیا تھا۔ میں اس کا تھانے کا انچارج تھا۔ علاقہ میدانی نہیں بلکہ گھاٹیوں، ٹیلوں اور کھڈ نالوں والا تھا۔ اس زمانے میں اس کے بعض حصے تو بالکل ہی بنجر اور ویران تھے، جہاں زمین کٹی پھٹی اور گہرے کھڈوں والی تھی۔ یہ اس قصبے کے ارد گرد دیہاتی علاقہ تھا۔ اس کا بہت سا حصہ میرے تھانے میں آتا تھا۔ ایک روز تقریباً 3 بجے بعد دوپہر ایک معزز آدمی تھانے میں آیا۔ میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جب پولیس والے کسی کو معزز آدمی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شریف آدمی ہے۔ سرکاری طور پر معزز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذرا اونچی حیثیت والا آدمی ہے، زمین جائیداد والا ہے اور بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ شہروں اور قصبوں کے اکثر معزز حضرات پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو چغل خور کہا جائے تو ٹھیک لفظ ہے۔ اس معزز آدمی کو میں جانتا تھا جس کا ذکر کیا ہے کہ بعد دوپہر تھانے میں آیا۔ میں سمجھا شاید رسمی سلام دعا کے لیے آیا ہے، لیکن وہ بڑی پریشانی لے کر آیا تھا۔ اس کا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کی عمر پوچھی تو اس نے 26 سال کے قریب بتائی اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ مجھ کو پہلا خیال یہ آیا کہ اس کا بیٹا خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا تھا کہ اس بیٹے کا باپ امیر زمیندار تھا۔ قصبے کے قریب اس کی بہت سی زمین تھی اور نہری علاقے میں اس کے باپ دادے کے 3-4 مربے بھی تھے۔ قصبے میں اس کی کمیشن ایجنسی بھی تھی۔ اس قسم کے مالدار آدمیوں کی اولاد ایسی ہی ہوتی تھی کہ اخلاق اچھا نہیں ہوتا تھا۔ یہ شخص انگریزوں کو اپنا آقا سمجھتا تھا۔ میں اس کی بابت اتنا ہی جانتا تھا کہ اس کا شمار قصبے کے چند ایک بڑے آدمیوں میں ہوتا تھا۔ قصبے کے رئیس تو ہندو اور سکھ تھے جن کے ہاتھوں میں تجارت تھی۔ مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی، ان میں یہ شخص سرکردہ تھا۔ اس شخص کی بابت میں یہ بھی جانتا تھا کہ قصبے کے 3-4 بدماش اس کے مرید ہیں۔ 3 سال پہلے جب یہاں کوئی اور تھانے دار تھا، یہ شخص ایک آدمی کے قتل میں ملوث پایا گیا تھا، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر گرفتار ہی نہیں ہو سکا تھا۔ سب کہتے تھے کہ رشوت چل گئی تھی۔ میں اس کے گھریلو حالات سے واقف نہیں تھا۔ اس کا نام جو کچھ بھی تھا اس کو جانے دیں۔ میں اس کو خواجہ لکھوں گا اور اس کے بیٹے کا فرضی نام بشیر رکھ لیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو یہ خیال کیوں آیا ہے کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیر سپاٹے کے واسطے کہیں چلا گیا ہو۔ مجھ کو بتائے بغیر اس طرح گھر سے وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا، وہ پرسوں دوپہر سے غائب ہے۔ اگر مجھ کو بتائے بغیر ہی اس نے سیر سپاٹے کے لیے جانا تھا تو 1-2 جوڑے کپڑے وغیرہ ساتھ لے جاتا۔ اس نے ماں کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس کی اپنی ماں تو 3 سال گزرے فوت ہو گئی ہے، اب اس کی سوتیلی ماں ہے۔ پھر تو معاملہ صاف ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی بڑی پرانی کہانی ہے۔ دوسری بیویاں خاوندوں کی پہلی بیویوں کی اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں۔ لڑکیاں بیچاری بھاگ نہیں سکتیں،
لڑکے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، مربوں پر نہ چلا گیا ہو؟ وہاں میں نے پرسوں ہی ایک آدمی کو بھیج دیا تھا، خواجہ نے جواب دیا۔ اس نے وہاں سے بذریعہ تار اطلاع دی ہے کہ بشیر وہاں نہیں گیا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک بہت اچھا تھا۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کے کسی دشمن نے اغوا کروایا ہو۔ میری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کے بیٹے کی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو بیٹے کے دوستوں سے پوچھا ہوگا۔ ابھی ان سے انکوائری نہیں کی، خواجہ نے بتایا۔ اتنا ہی پوچھا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں گیا ہے تو مجھ کو بتا دے، لیکن اس کے کسی دوست کو علم نہیں۔ اب ان سے پوچھوں گا کہ بشیر کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ خواجہ صاحب، میں نے کہا، میں ایک بات پوچھوں گا لیکن آپ صحیح جواب نہیں دیں گے۔ کوئی باپ یہ نہیں مانتا کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کا اخلاق اور چال چلن ٹھیک نہیں۔ بیٹا اکلوتا ہو اور باپ امیر بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں غنڈے اور بدماش بھی ہوں تو بیٹا اچھے چال چلن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریف نہیں کروں گا، خواجہ نے کہا۔ ماں نے اس کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ اس نے صرف 10 جماعتیں پاس کی ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کو آگے پڑھاؤں گا۔ وہ زمانہ گزر گیا ہے جب 10 جماعتوں کو بہت زیادہ تعلیم سمجھا جاتا تھا۔ اب لڑکے کو کم از کم BA ہونا چاہیے۔ تعلیم کو چھوڑیں خواجہ صاحب، میں نے اس کی بات کو مختصر کرنے کی نیت سے کہا۔ بیٹے کی چال چلن کی بات کریں۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود کہیں چلا گیا ہے یا کسی دشمن کی انتقامی کارروائی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا چال چلن تو بیان کر دیا، لیکن کوئی ایسا سنگین اور شدید نقص نہ بتایا جو کسی کی دشمنی کا باعث بنتا ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بد چلنی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے اس کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرنی تھی۔ میرے دماغ میں یہی ایک شک تھا کہ اس کا لاڈلا بیٹا سوتیلی ماں کے سلوک سے تنگ آ کر بھاگ گیا۔ ایک بات بتائیں خواجہ صاحب، میں نے کہا، آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ آپ کے بیٹے کا کوئی دوست بھی گھر سے غیر حاضر ہوگا یا کسی کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہوگی؟ اس کے دوستوں کو میں جانتا ہوں، اس نے کہا، وہ سب یہی ہیں، اور کسی کی لڑکی کی بابت میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے لڑکے کا حلیہ وغیرہ لکھ لیا۔ خواجہ اس کا ایک فوٹو ساتھ لایا تھا، وہ بھی رکھ لیا، اور جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ بھی کر لی، اور خواجہ سے کہا کہ وہ اپنے طور پر بھی سراغ رسانی کرتا رہے۔ یہ سلسلہ آج کل بھی چلتا ہے کہ میں نے پہلے جن معززین کا ذکر کیا ہے وہ تھانے دار کے سلام کے لیے باری باری تھانے آتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں بھی، یعنی انگریزوں کی حکومت میں، یہ سلسلہ زیادہ چلتا تھا۔ اس وقت تھانے دار اپنا روب داب رکھتے تھے اور ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ میں جن معززین کا ذکر کر رہا ہوں یہ دراصل پولیس کے چمچے ہوتے ہیں۔ خواجہ تھانے سے چلا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے محلے کا اسی جیسا ایک اور معزز آدمی آ گیا۔ میں نے اسے آتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص خواجہ کے بیٹے کی گمشدگی کے سلسلے میں ہی آیا ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شخص خواجہ کے حق میں کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ اس کے خلاف ہی کچھ باتیں بتائے گا۔ ایسے لوگ اور ان کی اس قسم کی باتیں تفتیش میں بڑی کارآمد ثابت ہوا کرتی تھیں۔ اگر وہ نہ آتا تو میں نے اس قسم کے 1-2 معزز مخبروں کو بلانا ہی تھا۔ میں نے دراصل خواجہ کے بیٹے کے لاپتہ ہونے کی بیک گراؤنڈ معلوم کرنی تھی۔ مجھ کو یہ تجربہ تھا کہ اس قسم کے امیر زادے اور آوارہ شہزادے خود ہی عیش و عشرت کے واسطے غائب ہو جاتے ہیں اور پولیس خواہ مخواہ ادھر ادھر جھک مارتی پھرتی ہے۔ خواجہ کے بیٹے کی عمر 26 سال تھی۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ اس کو کوئی اٹھا کر یا ورغلا کر لے گیا ہو۔ اگر اس کا باپ یہ کہتا کہ اس کو بیٹے کو فلاں شخص یا فلاں خاندان کے کسی آدمی نے برائے قتل اغوا کیا ہے تو میں اپنی تفتیش کو اس لائن پر لے جا کر دن رات ایک کر دیتا۔ آئیے شیخ صاحب، میں نے ہاتھ اس معزز شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ تشریف رکھیے، ابھی ابھی آپ کے خواجہ صاحب آئے تھے۔ ہاں سرکار، اس نے کہا، بیچارہ بہت پریشان ہے، لیکن جناب عالی، اعمال اپنے ہی خراب ہوں تو اولاد کا کیا قصور؟ باپ نے بیٹے سے بھی 1-2 سال کم عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ مجھ کو تو اسی سلسلے میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے۔ یہ بات میرے واسطے بالکل نئی اور بہت دلچسپ تھی۔ میں نے شیخ صاحب کو گرمایا کہ وہ خواجے کے گھر کے تمام حالات مجھ کو سنائے۔
اس معزز آدمی نے جو حالات سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ خواجہ کا ایک تو یہ بیٹا بشیر تھا جس کی عمر 26 سال تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بشیر سے 2-3 سال چھوٹی اور دوسری اس سے 2-3 سال بڑی تھی، دونوں اسی قصبے میں بیائی ہوئی تھیں۔ ان کی ماں کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ خواجہ کی اپنی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان تھی، لیکن روپے پیسے کی فراوانی اور زمین جائیداد کی بدولت اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں اس لڑکی کے اصل نام کے بجائے اس کو عائشہ لکھوں گا۔ مجھ کو اس کی عمر 24-25 سال بتائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی خوبصورت ہے۔ وہ اسی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ شادی کا 7واں یا 8واں مہینہ تھا کہ اس کا خاوند سیلاب میں ڈوب کر مر گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کسی دریا کا سیلاب نہیں تھا اور وہاں کوئی دریا تھا ہی نہیں، برساتی نالے تھے۔ ساون کے مہینے میں بارش ہوتی تھی تو ان نالوں میں بڑا تیز و تند سیلاب آ جاتا تھا۔ بعض نالوں کے کنارے اونچے اور ان کی چوڑائی تنگ ہوتی تھی، اس وجہ سے سیلاب گہرا اور زیادہ خطرناک ہو جاتا تھا۔ اگلے دن سیلاب کا نام و نشان نہیں رہتا تھا۔ عائشہ کا خاوند ایسے ہی ایک برساتی نالے کے اونچے کنارے پر کھڑا سیلاب کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بہت تیز بارش برسی تھی جو ختم ہو چکی تھی اور سیلاب بڑا زبردست تھا۔ عائشہ کے خاوند کے ساتھ کچھ آدمی بھی کھڑے تھے۔ عائشہ کے خاوند کو معلوم نہیں کیا سوجی کہ وہ کنارے سے اور آگے ہو گیا۔ کنارہ پتھریلا ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہ مٹی کا تھا۔ اس کا ایک تودا تو الگ ہو گیا اور سرک کر پانی میں گر پڑا۔ یہ بدقسمت آدمی اسی تودے پر کھڑا تھا، وہ تودے کے ساتھ ہی پانی میں گرا۔ وہاں نالے کا پاٹ تنگ تھا اور نالے کا موڑ بھی تھا، اسی وجہ سے وہاں سیلاب کا زور اور جوش زیادہ تھا۔ کنارے پر کھڑے آدمیوں میں خواجہ کا بیٹا بشیر بھی تھا۔ اس نے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا شاید یہ خیال تھا کہ عائشہ کا خاوند تیرنا نہیں جانتا۔ بشیر نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن عائشہ کا خاوند زندہ نہ نکل سکا۔ بشیر اس کو سیلاب سے تو نکال کر باہر لے آیا، لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ پانی چلا گیا تھا کہ وہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس حادثے کے کچھ مہینوں بعد خواجہ نے عائشہ کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ ذات پات اور آمدنی وغیرہ کے لحاظ سے عائشہ کا خاندان مڈل کلاس تھا۔ یہ بتانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کا خاندان خواجہ کی سوشل پوزیشن سے خاصا کم تھا۔ ایک ضروری بات بتائیں شیخ صاحب، میں نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نوجوان ستیلی ماں کا بشیر کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ رویہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ ستیلی ماں اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی ہوگی، دوسرا یہ کہ بشیر نوجوان اور امیر زادہ تھا، اس نے ستیلی ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نوجوان لڑکی نے بشیر کے ساتھ قابل اعتراض تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی اور بشیر نے اس کو اپنے باپ کی بیوی سمجھتے ہوئے یہ تعلق قبول نہیں کیا ہوگا۔ آپ خود سیانے ہیں حضور، شیخ صاحب نے کہا، عورتوں کی نظر بڑی گہری اور دور تک جاتی ہے۔ محلے کی عورتیں خواجہ کے گھر آتی جاتی ہیں، وہ دراصل یہ دیکھنے جاتی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ کس طرح نبھا رہی ہے۔ میری بیوی نے خود بھی دیکھا ہے اور محلے کی عورتوں سے سنا بھی ہے کہ بشیر جو عام طور پر باہر ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، عائشہ کے آ جانے سے بہت کم باہر نکلتا ہے۔ باہر اس وقت نکلتا ہے جب اس کا باپ گھر میں ہوتا ہے۔ عورتوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عائشہ بشیر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور ان دونوں کو ایک ہی چارپائی پر اکٹھے بیٹھے کئی بار دیکھا گیا ہے۔ میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ خواجہ کو اپنے بیٹے کا یہ رویہ پسند نہیں۔ مجھ کو ایک مشورہ دیں، میں نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ بجائے اس کے کہ ستیلی ماں کا رویہ بشیر کے ساتھ خراب ہو، یعنی ستیلی ماؤں جیسا نہ ہو اور باپ کا رویہ بیٹے کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہو، تو کیا میرا یہ شک ٹھیک ہوگا؟ ہاں سرکار، شیخ نے جواب دیا، آپ کا یہ خیال ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ کی بیٹیوں سے پوچھیں۔ میں صرف یہ ناقص رائے دوں گا کہ بشیر کے ساتھ ستیلی ماں کا رویہ ٹھیک نہ ہوتا تو وہ گھر سے باہر ہی رہتا۔ یہ بھی سوچیں کہ بشیر اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے۔ جہاں تک اس کو میں جانتا ہوں، وہ اپنی عمر کی لڑکی کی کوئی بات برداشت کرنے والا نہیں۔ بشیر کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ شریف آدمی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ ان امیر زادوں کو تو جانتے ہی ہیں، یہ بھی لڑائی مار کٹائی والی فلموں کا ہیرو ہے۔ خواجہ کی یا اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی؟
بشیر کی دشمنی ہو سکتی ہے کہ یہ لڑکا دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتا، باقی رہا خواجہ، اس کی بابت میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت چالاک اور ملنسار آدمی ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا۔ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، میں نے کہا۔ میرے یہاں آنے سے پہلے قتل کی ایک واردات ہوئی تھی جو سنا ہے خواجہ نے کروائی تھی۔ وہ معاملہ ذرا شک میں تھا، اس نے جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی خواجہ نے ہی قتل کروایا تھا، لیکن وہ بات 3-4 سال پرانی ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے خواجہ سے انتقام لینا ہوتا تو وہ اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں سرکار، خواجہ بڑا گہرا آدمی ہے، یہ چاہے تو قتل کروا سکتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں اور میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ گمشدگی کی جو کاغذی اور دیگر کارروائیاں ہوتی ہیں وہ میں نے اگلے روز تھانے میں آ کر مکمل کر دیں، لیکن معلوم نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی کہ خواجہ کا بیٹا اغوا یا لاپتہ نہیں ہوا، وہ خود گیا ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس شخص نے جس کو میں نے شیخ صاحب لکھا ہے مجھ کو ایسی باتیں بتائی تھیں جو میرے شک کو مضبوط کرتی تھیں۔ میں نے ضرورت محسوس کی کہ بشیر کی بہنوں اور بہنوئیوں سے پوچھ لیا جائے کہ خواجہ کے گھر کے حالات کیسے تھے۔ میں نے بشیر کی بہنوں کے خاوندوں کو بلا لیا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے ضروری مخبروں کو بھی طلب کیا تھا، انہوں نے ابھی میرے پاس آنا تھا۔ خواجہ کے دونوں داماد جلدی پہنچ گئے۔ میں نے ان سے الگ الگ تفتیش کی، دونوں نے ایک ہی جیسے بیانات دیے۔ بڑے داماد نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے آئیں، اس سے ایک تو ان دونوں کے بیانات کی تصدیق ہو جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے کہ بشیر کی بہنیں کوئی نئی بات بھی بتا دیں۔ مجھ کو یہ مشورہ پسند آیا اور میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو لے آئیں۔ مجھ کو یہ دونوں آدمی عقل مند لگتے تھے، ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ دونوں خواجہ کو اور عائشہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دونوں اپنی بیویوں کو لے آئے۔ میں نے بڑی بہن سے کہا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہے اور باقی سب باہر چلے جائیں۔ کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ چھوٹی بہن نے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں رہے گا کہ ہم دونوں بہنیں اکٹھی بیٹھ کر بیان دیں؟ ہم دونوں کے بیان ایک جیسے ہی ہوں گے۔ دراصل یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں نے ان دونوں بہنوں کے طور طریقے اور انداز سے محسوس کر لیا تھا کہ یہ دونوں جھوٹ نہیں بولیں گی۔ میں نے ان کو اکٹھا ہی بٹھا لیا اور ان کے خاوندوں کو باہر بھیج دیا۔ اب بتائیں آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ چھوٹی بہن نے کہا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا بھائی لاپتہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے اس معاملے میں تم دونوں سے کچھ پوچھنا ہے۔ پہلی بات تو میں نے یہ پوچھنی ہے کہ تمہارا بھائی بشیر کہاں چلا گیا؟ آپ کے ابا جان کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چھوٹی نے بڑی بہن کو کہا کہ وہ بات کرے۔ چھپانا کچھ نہیں آپا، چھوٹی بہن نے کہا۔ ایسے باپ پر کیا پردہ ڈالنا جس کو اپنی اولاد کی بھی ہوش نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ کو کہا، ہمارا اکلوتا بھائی گم ہو گیا ہے جی، آپ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ ہم بہنوں کو کتنا پیار ہے۔ وہ روزانہ باری باری ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ وہ اس سے آگے بول نہ سکی، اس کو ہچکی سی آئی اور اتنی روئی کہ بڑی بہن نے اس کو دلاسا دیا۔ میں نے بھی اس کو تسلیاں دیں کہ اس کا بھائی مل جائے گا۔ دونوں بہنوں کے ساتھ ان کے بھائی اور باپ کی بابت باتیں ہوئیں تو مجھ کو پتہ لگا کہ ان بہنوں کے دلوں میں بھائی کی محبت بہت ہی زیادہ ہے اور ان کو اپنا باپ اچھا نہیں لگتا۔ دونوں لڑکیاں اونچی ذات کی تھیں، امیر باپ کی بیٹیاں تھیں اور ان کے سسرال اور خامند بھی اچھی پوزیشن والے تھے، لیکن ان لڑکیوں میں وہ شوبازی اور گھٹیا پن نہیں تھا جو اس پوزیشن والے خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہنیں آج بھی مجھ کو اپنے سامنے بیٹھی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے میرے آگے بڑا ہی عجیب انکشاف کیا جس کو میں ایک دلچسپ ڈرامہ کہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ باپ نے خود ہی اپنے بیٹے کو غائب کر دیا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، بڑی بہن نے کہا۔ ہاں، میں نے کہا، مجھ کو بالکل یقین نہیں آئے گا۔ کیا تم یہ بات یقین کے ساتھ کہتی ہو؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بڑی بہن نے جواب دیا۔ سنا ہے تھانے دار زمین کے نیچے سے بھی راز نکال لیا کرتے ہیں۔ تم کچھ بتاؤ تو میں راز نکال لوں گا، میں نے کہا۔ ہمارا باپ عیاش آدمی ہے، بڑی بہن نے کہا۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے۔ شراب پیتا ہے، شہر جا کر عیش و عشرت کرتا ہے۔ اس کی ایک بیٹھک الگ ہے۔ اس کمرے میں جب بیٹھتا ہے تو گھر کا کوئی فرد اس کمرے میں جانے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ کمرہ اس کے بدماشوں کے واسطے ہے،
یا بدماش عورتوں کے واسطے۔ ہماری ماں کو تو اس نے زر خرید لونڈی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ چھوٹی بہن نے کہا، لیکن ہماری ماں کو وہ روپے پیسے کی یا ضرورت کی دوسری چیزوں کی تنگی نہیں دیتا تھا۔ ہماری ماں گھر کی ملکہ تھی، سیاہ و سفید کی مالک تھی، اس کا حکم چلتا تھا، لیکن ہمارے باپ کی پرائیویٹ زندگی میں دخل دینے کا اس کو حق حاصل نہیں تھا۔ آگے تم بتاؤ آپا۔ اصل بات یہ ہے بھائی جی، بڑی بہن نے کہا، ہمارا بھائی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو ہمارے باپ کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ اس کا نام عائشہ ہے۔ اس کی جب پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو بشیر نے ہم دونوں سے کہا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ میں نے عائشہ کے ساتھ بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ بشیر کو اتنا زیادہ چاہتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو وہ خاوند کو زہر دے دے گی یا خود زہر کھا لے گی۔ یہ آپس میں ملتے ملاتے ہوں گے۔ میں نے کہا، زیادہ نہیں، اس نے کہا، یا چھپ چھپ کر نہیں۔ عائشہ کبھی میرے گھر یا اس بہن کے گھر آ جاتی اور بشیر بھی آ جاتا تھا۔ ہمارے پاس بیٹھ کر ہی باتیں اور ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ پھر ان کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہماری امی کی وفات کے بعد کی بات ہے، بڑی بہن نے جواب دیا۔ میں نے ایک روز ابو سے کہا کہ وہ اجازت دیں تو میں بشیر کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگنے جاؤں۔ ابو نے مجھ کو ڈانٹ کر کہا، تم کو معلوم ہے کہ عائشہ کی ذات کیا ہے اور وہ لوگ ہماری برابری کرنے کے قابل نہیں، ہمارے مقابلے میں ان کی حیثیت چھوٹی ہے۔ میں بشیر کا رشتہ خود دیکھ رہا ہوں۔ ابو نے مجھ کو سختی سے منع کر دیا۔ بشیر نے ایک روز خود ابو کے ساتھ بات کی تو ابو نے اس کو بھی ڈانٹ دیا۔ اتنے میں عائشہ کی شادی ان کی اپنی ذات برادری کے ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ بشیر ہمارے پاس آتا اور روتا تھا۔ ہم اس کو بہلاتی اور کہتی تھی کہ اس کی قسمت میں عائشہ نہیں تھی۔ ہم نے اس کو 2 لڑکیاں دکھائیں۔ چھوٹی بہن نے کہا، دونوں بہت خوبصورت تھیں اور ذات کی بھی اچھی تھیں، لیکن بشیر کہتا تھا کہ میں نے عائشہ کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ ہم کہتی تھی کہ عائشہ اس کو نہیں مل سکتی، وہ تو بیائی گئی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ تم کو شاید معلوم ہو۔ میں نے پوچھا، کیا بشیر عائشہ کو اس کی شادی کے بعد بھی ملتا تھا؟ میرے گھر میں، اس نے جواب دیا، یا میری اس بہن کے گھر میں؟ باہر کہیں ملتا تھا تو وہ میں نہیں جانتی۔ یہاں میرے دماغ میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ بشیر نے عائشہ کا پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا۔ عائشہ کے خاوند نے ان کو کہیں اکٹھے دیکھ لیا ہوگا اور اپنے بھائیوں وغیرہ کے ساتھ مل کر بشیر کو غائب کر دیا ہوگا۔ غائب سے میرا مطلب قتل ہی ہوتا ہے، لیکن بشیر کی بہنیں میرے دماغ کو کسی اور طرف لے جا رہی تھیں۔ آپا، چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو کہا، ان کو یہ ضرور بتائیں کہ عائشہ کی ماں کس قماش کی عورت ہے۔ عائشہ کہاں کی شریف تھی؟ بڑی بہن نے کہا، آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ عائشہ اور اس کی ماں کی کہانیاں سنائے گا۔ ماں چالاک اور عیار عورت ہے، کسی نہ کسی امیر زادے کو یا کسی بڑے زمیندار کو پھانس لیتی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک عائشہ ہے، دوسری اس سے بڑی ہے۔ اس کو اس نے لائل پور، جسے آج کل فیصل آباد کہا جاتا ہے، اس کے ایک جاگیردار کے ساتھ نقد رقم لے کر بیاہ دیا تھا۔ اس شخص کی عمر 40-50 سال کے درمیان ہے۔ وہ ان کی لڑکی کو بیاہ کر لے گیا اور ایک دن کے لیے بھی نہ خود آیا نہ اس کی بیوی کو لایا۔ وہ ان کی بیٹی کو خرید کر لے گیا ہے، واپس کیوں لائے گا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عائشہ بھی ٹھیک کردار کی لڑکی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ یہ تو ہمارے بھائی کی ضد تھی کہ ہم عائشہ کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم دونوں بہنوں کو یہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ صرف خوبصورتی کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اندر سے کھوکھلی اور تنگ دل ہے۔ میں پہلے اس کی ازدواجی زندگی کی 1 اور 2 باتیں سنا لوں، پھر اور کچھ سناؤں گی۔ جس کے ساتھ عائشہ بیائی گئی وہ کوئی امیر کبیر لوگ نہیں، ویسے خوشحال لوگ ہیں۔ ان کو دور کی رشتہ داری کی مجبوری کی وجہ سے عائشہ کا رشتہ مل گیا تھا، ورنہ ماں نے اس بیٹی کی بھی قیمت وصول کرنی تھی۔ اس لڑکی کی شادی تو ہو گئی، لیکن ہفتے میں 4 دن ماں کے پاس اور 3-4 دن سسرال میں رہتی تھی۔ اس اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بشیر کی بہنوں نے عائشہ کی ازدواجی زندگی کی جو باتیں اور وارداتیں سنائی تھیں وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس نے اپنے سسرال اور اپنے خاوند کو دل سے قبول نہ کیا اور آباد ہونے کی کوشش ہی نہ کی۔ اس کی ماں پکی سیاست باز اور شیطان عورت تھی۔ اس نے بیٹی کو سسرال میں آباد ہونے ہی نہ دیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے رکھتی تھی۔
یہ شخص اور اس کا ایک بھائی کسی سے دبنے والے نہیں تھے، لیکن اپنے خاندان کی عزت کی خاطر برداشت کرتے رہے۔ آخر خاوند نے عائشہ کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو اپنے گھر میں بند کر کے کہہ دیا کہ آئندہ وہ اپنی ماں کے ہاں نہیں جا سکتی۔ اس پر ماں نے شور شرابہ کیا۔ عائشہ کے سسرال کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ عائشہ کو گھر سے نکال دیں گے، بسائیں گے بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دیں گے۔ مگر اس اعلان کے ایک ہی مہینے بعد عائشہ کا خاوند برساتی نالے میں ڈوب کر مر گیا۔ ایک بات ہے، بشیر کی چھوٹی بہن نے کہا، لوگ ہمارے بھائی کو لوفر، لفنگا اور آوارہ کہتے ہیں۔ آپ اس کی نیت اور اس کا کردار دیکھیں۔ یہ بات سارے شہر میں مشہور ہے کہ عائشہ کا خاوند سیلابی نالے میں گرا تو اس کو بچانے کی خاطر بشیر نے اوپر سے سیلاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عائشہ کا خاوند ڈوب رہا ہے۔ اگر مر گیا تو اچھا ہے، وہ عائشہ کے ساتھ شادی کر لے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا۔ اس کے دل میں انسانی ہمدردی تھی۔ دونوں بہنوں نے جو بیان دیا وہ آگے اس طرح تھا کہ عائشہ کا خاوند مر گیا تو بشیر نے ایک بار پھر بہنوں کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ باپ کو منوائیں اور اس کی شادی عائشہ کے ساتھ کروا دیں۔ انہوں نے باپ کے ساتھ بات کی تو باپ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ ڈانٹ دیا۔ بشیر نے بھی باپ کے ساتھ بات کر کے اس کی ڈانٹ کھائی۔ بشیر نے باپ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی۔ باپ نے اپنی بیٹیوں کو گھر بلا کر کہا کہ وہ بشیر کو سمجھائیں، اگر یہ باز نہ آیا تو وہ اس کو آنکھ کر کے گھر سے نکال دے گا۔ پھر لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا کہ ان کا باپ جناب خواجہ صاحب عائشہ کے گھر جانے لگا اور عائشہ کی ماں نے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے گھر آتی رہتی تھیں۔ انہوں نے باپ کو بتایا کہ عائشہ کی ماں کی ملاقاتوں نے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ باپ نے پرواہ نہ کی، وہ عائشہ کے ماں کے جال میں آ چکا تھا اور اس عیار عورت پر دولت لٹا رہا تھا۔ یہ سب عائشہ کی خاطر تھا۔ آخر عائشہ خواجہ صاحب کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ یہ وہی عائشہ تھی جس کو خواجہ اپنے بیٹے کے واسطے اس بنا پر قبول نہیں کرتا تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ چھوٹے لوگ ہیں اور اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ خواجہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، نہ اس نے یہ سوچا کہ اس شادی کا آخر انجام کیا ہوگا۔ بھائی جی، بشیر کی بڑی بہن نے کہا، یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ اس واسطے سنائی ہے کہ میں اپنے باپ کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ہم دونوں دن رات یہ دعائیں مانگتی ہیں کہ خدا کرے ہمارا بھائی ویسے ہی کہیں چلا گیا ہو اور صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اگر آ بھی گیا تو ہمارے بھائی کو ہمارے باپ کی طرف سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے، چھوٹی بہن نے کہا، کہ باپ بیٹا ہاتھا پائی پر نہ اتر آئیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ سوچ لیں کہ بشیر جوان آدمی ہے اور باپ بوڑھا ہے۔ بشیر باپ کو مار ڈالے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ آپ یہ تو سمجھتے ہوں گے کہ باپ بیٹے کی دشمنی عائشہ کی وجہ سے ہے۔ میں اب ایک بہت ضروری بات سننا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، بشیر اور عائشہ گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ یہی بات آپ کو بتانی ہے، بڑی بہن نے کہا۔ پہلے بشیر جو وقت باہر گزارتا تھا اب وہ گھر گزارتا ہے۔ عائشہ کو ہمارے باپ کے گھر میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے خود دیکھا اور میری بہن نے بھی دیکھا کہ ہم باپ کے گھر گئیں تو بشیر اور عائشہ کو اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ ان کے بیٹھنے کا انداز شریفوں والا نہیں تھا۔ میں ان کے بیان کا یہ حصہ بھی اپنے الفاظ میں مختصراً سناؤں گا۔ یہ مجھ کو پہلے ایک معزز شخص سنا چکا تھا۔ اس کی تصدیق بشیر کی بہنوں نے کی اور مزید باتیں بھی بتائیں۔ بشیر عائشہ پر مرتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تو نہ بن سکی، اس کی ماں بن گئی، لیکن بشیر کوئی شریف آدمی نہیں تھا کہ اپنی عمر سے 1 سال چھوٹی لڑکی کو اپنی سوتیلی ماں بنا لیتا۔ اس سے پہلے بشیر کی بڑی یا چھوٹی بہن باپ کے گھر آتی تھی تو بشیر گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن عائشہ اس گھر میں آئی تو کوئی بہن کسی بھی وقت آ جاتی، بشیر گھر میں ہی ہوتا تھا۔ بہنوں نے ان دونوں کا آپس میں رویہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے آپس کے تعلقات شریفوں والے نہیں۔ دونوں بہنوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ عائشہ کو سمجھائیں کہ وہ بشیر کو خراب نہ کرے اور اس کو کہیں شادی کرنے دے، لیکن دونوں کے خاوندوں نے ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ عائشہ شیطان ماں کی بیٹی ہے، وہ کوئی فساد کھڑا کر دے گی اور یہ بھی ہوگا کہ ان کا اپنا بھائی ان کے خلاف ہو جائے گا۔ عائشہ کا ان بہنوں کے ساتھ رویہ بدل گیا۔ وہ اس گھر کی ملکہ بن گئی اور اس نے بشیر کی بہنوں سے بے رخی شروع کر دی۔ اس کے رویے میں تکبر اور غرور آ گیا تھا۔ اس نے اپنا رویہ اتنا سخت کر لیا
کہ بشیر کی کوئی بہن ان کے گھر جاتی تو عائشہ کسی کام کے بہانے ادھر ادھر ہو جاتی اور بہن کے ساتھ بات تک نہ کرتی۔ ایک روز بشیر کا باپ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا اور اس کو بتایا کہ بشیر عائشہ کو خراب کر رہا ہے اور اس کو ماں کا درجہ نہیں دیتا۔ باپ غصے میں تھا اور وہ دھمکیوں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ چھوٹی بیٹی کے گھر گیا اور اس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کی۔ بہنوں نے آپس میں بات کر کے بشیر کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ابو کیا کہہ کر گئے ہیں۔